Honorable Donald John Trump. Tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. The European Union is very, very bad to us. They treat us very, very badly. They treat us very, very badly. یہ ٹیرفس یہ تمام چیزیں جو ہیں جو فاؤنڈیشن ہے امریکن اکانومی کی وہ شیک کرے گی. اور جب امریکن اکانومی کو جب جولٹس آئیں گے تو دنیا پھر اس کے ساتھ تو اٹس گوئنگ ٹو بی ویری انپریڈکٹیبل. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کی ایسے مارکیٹس جو ہے نا وہ ڈیلنگ ہو گئی ہے ریسٹ آف دا ورلڈ سے. All illegal entry will immediately be halted. ٹیرفس ہیں, امیگریشن پالیسی ہے, یو ایس کا رول ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ اسپیشلی یورپ اینڈ چائنا ہے. یورپ کیسے ریٹیلیٹ کرے گا, چائنا کیسے ریٹیلیٹ کرے گا. بگ سورس آف انسرٹنٹی اینڈ بگ سورس آف چینج وچ لائز اہیڈ. I was saved by God to make America great again. ٹیرفس بڑھیں گے تو یو ایس اکانومی کتنی اکوپڈ ہے؟ یہ جو کوشچن آپ نے پوچھا نا 2025 کا سب سے بڑا کوشچن ہوگا. امیگریشن پالیسی 11 ملین سے اوپر ہے. سگنیفیکنٹ امیگریشن شاک دے دیا 1 ملین پر ایئر کا, اور وہ بارڈر ریموول سے نہیں ہو رہا, انٹرنل ریموول سے ہو رہا ہے. اس میں یو ایس اکانومی کو جو انفلیشن شاک ہے کافی سیویئر پڑ سکتا ہے, 5-6% پہ واپس آ سکتی ہے, اور گروتھ پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, اس کی جو اینڈ پوائنٹ ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ اسپیکولیشن ہے یا اس میں انڈر لائن کوئی فنڈامنٹل ہے, اور اس میں بوتھ اسکول آف تھاٹس ابھی بھی ہیں. اس دفعہ آئی ایم ایف کی جو انگیجمنٹ تھی پاکستان سے بڑی ڈفرنٹ تھی کمپیئر ٹو دا لاسٹ ملٹیپل پروگرام. دے وانٹیڈ ٹو پٹ the proper rule book on Pakistan. So وہ economics 101 نہیں ہے نا, انہوں نے اس پہ لیا ہے. پاکستان کا جو اسٹیبل گروتھ ریٹ ہے وہ منیمم 4.5-5%. 2-2.5 سے آپ صرف ریکوری میں آ سکتے ہیں, سوشل ایشوز کو آپ سالو نہیں کر سکتے. وہی پرانا سائیکل چلایا بوم بسٹ کا, 5% گروتھ پہ جانا اور کرنٹ اکاؤنٹ کو پھر بلو اپ کر دیں. مگر اس دفعہ ایک چیز بڑی ڈفرنٹ ہے, اس دفعہ مارکیٹس کو اور انویسٹرس کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سائیکل کیسے چلتا ہے. So they are gonna watch very carefully کہ آپ کے ریزروز کہاں ہیں اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کہاں ہے. اگر گروتھ آئی تو they will not be fooled by growth. They will say کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلو اپ ہو رہا ہے, بے شک تمہاری 5% گروتھ ہے, I'm gonna start putting penalties. The critical question would be کہ کون سی structural reforms will have to be put in place کہ آپ 5% گروتھ کر سکیں without blowing up the current account. جیو اسٹریٹجک سچویشن چینج ہوگی. اس میں bilateral relationships جو کہ ٹریڈ, اکنامکس اور سیکورٹی کو الائن کریں will be very important. پاکستان پرائیویٹ سیکٹر کو لنک اپ کرنا پڑے گا اسٹیٹ کے ساتھ کہ بھئی کہ فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی کو کیسے کمبائن کیا جائے, کہ ہم ایک سیکیور سپلائی چین دے سکتے ہیں اپنے نیبرز کو. ارلی 2000 میں انڈیا میں ساری آؤٹ سورسنگ جا رہی تھی. پوچھا کہ وائی ناٹ پاکستان, تو مجھے بڑا سمپل کسی نے آنسر دیا, از دیر اے ڈائریکٹ فلائٹ, نمبر 2 کین آئی واک دا اسٹریٹس. اگر یہ میں 2 چیزیں نہیں کر سکتا تو یہاں پر آؤٹ سورسنگ نہیں ہو سکتی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از دا نیو کڈ آن دا بلاک. اس نے ریپلیس کرنا شروع کیا اور ٹیکنالوجی نے. اٹ از اسٹارٹنگ ٹو پینیٹریٹ دا ہول سسٹم. جو ہماری کلائنٹ رپورٹنگ ہوتی ہے, جو ہماری ڈیٹا اسیسمنٹ ہوتی ہے, وہ ساری اب اے آئی نے پکڑنی شروع کر دی ہے. پروگرامرز کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے کیونکہ اے آئی کین پروگرام. آن مائی ریڈار میں آج ہمارے ساتھ میکرو اکنامکس اور ایسٹ مینجمنٹ کی دنیا کی ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے. میں بات کر رہا ہوں فیڈیلٹی انٹرنیشنل میں گلوبل ہیڈ آف میکرو اینڈ اسٹریٹجک ایسٹ ایلوکیشن جناب ڈاکٹر سلمان احمد کی. اکنامک گروتھ اور ایسٹ مینجمنٹ سے جڑے ہر شخص کے لیے ڈاکٹر سلمان احمد ایک بہت جانا پہچانا نام ہے. آپ گلوبل فائنینشیل مارکیٹ اور انویسٹمنٹ سیکٹر میں کی ایڈوائزر مانے جاتے ہیں. اپنے پروفیشنل کیریئر کے دوران کئی پریسٹیجیس فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے آپ اٹیچ رہے ہیں اور گلوبل میکرو اکنامکس, اسٹریٹجک ایسٹ ایلوکیشن, انویسٹمنٹ اسٹریٹجی, پورٹ فولیو مینجمنٹ کے شعبوں میں اپنی ایکسپرٹیز کو دنیا میں منوایا ہے. ڈاکٹر سلمان احمد نے اپنے کیریئر کا آغاز 2001 میں واٹسن وائٹ سے کیا, اور جہاں پر آپ بطور فائنینشیل انالسٹ آپ نے جوائن کیا تھا. اس کے بعد آپ گولڈمن سیکس میں گلوبل اکانومسٹ کے طور پہ 5 سال اپنی ذمہ داری ادا کی, اور اس دوران آپ نے گلوبل اکانومی اور فائنینشیل اسٹریٹجیز کے بارے میں ڈیپ انسائٹس حاصل کی. آپ کا سب سے طویل ایکسپیرینس لمبارڈیئر انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے ساتھ رہا, جہاں آپ نے گلوبل انویسٹمنٹ کمپنی کے کو چیئرمین اور چیف انویسٹمنٹ اسٹریٹجسٹ کے طور پہ کام کیا. آپ 2009 سے 2012 تک ای ایف ڈی ٹریڈنگ میں گلوبل میکرو کی سربراہی بھی کر چکے ہیں, جہاں فائنینشیل مارکیٹس میں
अहम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को बेहतर बनाया। आपने कैम्ब्रिज से इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में एमफिल और पीएचडी किया और इससे पहले लम्स से आपने ग्रेजुएशन किया। आजकल डॉक्टर सलमान अहमद फिडेलिटी इंटरनेशनल में ग्लोबल हेड ऑफ मैक्रो एंड स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन के तौर पे काम कर रहे हैं, जहां वो ग्लोबल इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट्स के फैसलों में गाइडेंस फराहम करते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी एंटरप्राइजेस की ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो आप अपना बैकग्राउंड बताएं ना डॉक्टर साहब कि ये Where did you go to school? लम्स का तो हमें पता है, इससे पहले क्या होता रहा? Thank you very much, Karan Saab, and lovely to be joining you here today. आपने पूछा स्कूल, सो मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से, लायलपुर कहना चाहिए मुझे। स्कूलिंग मेरी फैसलाबाद में हुई। बीकन हाउस से मैंने ओ लेवल्स किया था, तो फिर मैं ए लेवल्स के लिए लाहौर चला गया, एंड देन उसके बाद फिर मैंने लम्स ज्वाइन किया। लम्स में मैंने बीएससी इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स किया। थोड़ी बहुत ही मेहनत की तो फिर गोल्ड मेडल्स मिल गए वो इकोनॉमिक्स में और ओवरऑल क्लास में। तो उसके बाद फिर देन दैट सेट मी अप फॉर कैम्ब्रिज, जहाँ पर मैंने फिर एमफिल की, एंड एज ए मेंशन आपने किया, फिर मैंने उसमें फिर मैक्रो में ही पीएचडी कर ली। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ माई पैशन, and economics has appealed to me since day one, and that's what I enjoy, and I'm lucky कि I'm working in an area which I'm passionate about. तो almost quarter of a century हो गया फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर। तो एंट्री बताइएगा वो कैसे हुई, और हाउ डिड यू वो कैसे आपने कोप किया, और फिर जब प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आए। कामन साहब, जब एमफिल करने गए थे तो इमिग्रेंट थे, स्कॉलरशिप था, जाके पढ़ाई शुरू की तो फ़ौरन फिर कैम्ब्रिज में आपको स्कॉलरशिप मिली? जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप मिली। तो उसके बाद फ़ौरन ही फिर हुआ कि भाई कि अब यहाँ रहना है तो फिर नौकरी की ज़रूरत है, तो विच इज़ बेसिकली अ टिपिकल इमिग्रेंट जर्नी इन दैट सेंस। बट मैक्रो की उस वक्त यूजेज, लोग तो कहते थे कि यार आप प्रोफेसर बन जाओगे, और विच वाज ओके फॉर मी, बट जू आई लर्न मोर अबाउट इट, नेटवर्किंग हुई तो उसकी ब्रॉडर यूजेज नज़र आनी शुरू हुई। मेरा अपना रुझान टीचिंग में इतना ख़ास नहीं था, आई वाज अ प्रैक्टिशनर एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन। तो फिर उसमें फिर मुझे जॉब मिली वॉटसन वाइट में पहले, जैसे आपने मेंशन किया, तो वो एक्चुरीज की जॉब थी। और एक्चुरीज आई वाज गुड इन मैथ्स, सो इट वाजंट कि मैं स्ट्रगल कर रहा था। बट यू वर नॉट ट्रेन्ड एज एन एक्चुअरी? आई वाज नॉट ट्रेन्ड, एग्जैक्टली। तो मुझे फिर एहसास हुआ कि छोड़ के कि भाई कि मेरा रियल लव इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, सो आई वेंट बैक एंड स्टार्टेड माय पीएचडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर मुझे गोल्डमन्स ने पहले इंटर्नशिप दी, और फिर जिम ओ'नील की टीम में, जो ब्रिक्स के जो कॉइन किया था उन्होंने, रिसर्च की थी, तो उनकी टीम में मुझे फिर एक रोल मिल गया लंदन में ही? हाँ जी, लंदन में ही। और फिर वहाँ से फिर मैक्रो को फिर मैंने नहीं छोड़ा, इवन दो डिफरेंट चॉइसेस आई करियर में, बट मेरा फोकस था कि अपनी क्राफ्ट को शार्पन करो। तो डॉक्टर साहब, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, ये अपेरेंटली जैसे आपने कहा कि ये डॉलर एंड सेंट्स के जो फैसले होते हैं, ये तो बड़े ग्राउंडेड होते हैं, इसमें बहुत सारी ज़ाहिर नंबर्स भी होते हैं, इंट्यूशंस भी होती हैं, एक्सपीरियंस भी होता है, वो सारी है। मगर ये, और जो आपका मैक्रो लेवल है वो स्ट्रेटेजिक लेवल की बातें हैं, वो सारी चीज़ है। मगर ये कि माशाल्लाह जिन पोजीशंस पे आप रहे, कि जो नीचे फैसले हो रहे होते हैं, इसकी गाइडेंस और इसकी सारी जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं, उसको आप विजुलाइज करते हैं। दुनिया वाकई इतनी कनेक्टेड है इन चीज़ों के साथ? कामन साहब, मेरे अपने करियर में आपने कहा 25 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आई हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। जब हम लोग चाइना की प्रोजेक्शंस कर रहे थे 2001 में, चाइना एक्चुअली डिड मच बेटर देन दैट। सो विद इन 20-25 years, half of my career, you have seen massive transformation in countries' economic and markets and asset markets profiles. Interconnectivity बहुत बढ़ गई है पिछले 25 साल से, बोथ नॉट ओनली ट्रेड की बट कैपिटल मार्केट्स की, फ्री फ्लोइंग, जो कॉन्सेप्ट जो था किताबों में पढ़ाया जाता था ना, फ्री फ्लोइंग कैपिटल, आई थिंक वो did come through, but it's also because of politics, and I'm sure we'll discuss. That is also changing now quite rapidly.
But جو I would say کہ 2020 تک پینڈیمک سے پہلے it was really a financial driven world جہاں پر capital flow were connected with trade flows was driving outcomes. Sure. But now politics and geopolitics once again has become very important, and that's what we are grappling with کہ بھی اس کو دوبارہ incorporate کیسے کریں. Right. But certainly this has been an era where financial and capital flows have been critical to shaping both the economic outcomes or also asset returns. And other factors also influence اور وہ بڑے pronounced ہو کے سامنے آئے. ایک تو جیو پالیٹکس ہو گیا جو کہ ظاہر ہے کہ کیپٹل فلوز سے الگ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز نیچرل کلیمٹیز جو ہے اور خاص طور پہ کووڈ نے تو ایک ڈیزاسٹر کریٹ کر دیا بالکل. تو یہ بھی جو تھے یہ کسی ڈیسیشنس کے اندر نہیں کنٹریبیوٹ کرتے تھے, کہیں پر یہ سائٹ نہیں کرتے تھے. آل آف اے سڈن آیا اور ایک دم ایک ڈیزاسٹر ہو گیا. تو اٹ واز کوائٹ ایک کموشن تھا بہت بڑا, میسو فاؤنڈیشنل کموشن ایز یو سیڈ, کیونکہ بالکل اگر آپ بلیک سوان کی ڈیفینیشن لیں نا کہ بالکل ہی ان نون. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2019 کی اسی طرح ہم 30 دسمبر کو بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ اپنی آؤٹ لکس پروڈیوس کر لیتے ہیں ارلی دسمبر میں. 2019 کی جو میں نے آؤٹ لک لکھی تھی اور اس میں کہیں بھی پینڈیمک کا کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ وہ تو پراپر ان نون شاک تھا. مگر اس شاک نے گورنمنٹ کے رول کو بہت پتہ چلا کہ گورنمنٹ کتنی پاورفل ہو سکتی ہے, پتہ چلا کہ انٹر کنیکٹیوٹی ہے پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں, صحیح, اور پتہ چلا کہ گورنمنٹ کی بیلنس شیٹ کیسے یوز ہو سکتی ہے. اور آئی تھنک آئی ووڈ آرگیو کہ اس نے ٹریگر کی ہیں کافی زیادہ پالیٹکس, جیو پالیٹکس شفٹس, اور لوگوں کی جو انڈر لائن ایکسپیکٹیشن ہے گورنمنٹ سے وہ چینج ہو گئی ہے. اور جو پاپولزم ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اب اسپیشلی ان دا ویسٹرن ورلڈ جو آپ کی پاپولیشن ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کین ڈو اینی تھنگ. سو ٹو یور پوائنٹ واز اے ویری فنڈامنٹل شفٹ جس کی آئی ایم شیور امپلیکیشنز ول کم فار ڈیکیڈز. آپ جیسے لوگ جو اس پورے دنیا ہے, جو یہ انویسٹمنٹ کی دنیا ہے پوری دنیا کی, وہ کہیں پہ اس کو فیکٹر نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کہیں نظر نہیں آتا. تو آل وینٹ آف اور پھر ایک نئے سرے سے پوری تھنکنگ نے جنم لیا. بالکل, لاٹ آف دا فریم ورکس ہم جو یوز کر رہے تھے دے ہیڈ ٹو بی چینجڈ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ 2020-21 میں موبلٹی نمبرز دیکھ رہے تھے کہ بھئی کتنے لوگ باہر جا رہے ہیں, اور اس طرح کا ڈیٹا کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. کبھی نئے ڈیٹا سیٹس دیکھنے پڑے, گورنمنٹ کے رسپانسز کو دوبارہ سے کیلیبریٹ کرنا پڑے, ناٹ اونلی مانیٹری پالیسی, کیونکہ سینٹرل بینکس کو تو ہم آئی بین ٹرینڈ ٹو لک ایٹ سینٹرل بینکس فار مینی ایئرس, بٹ فسکل پالیسی بیکیم سو پاورفل. اور اس میں پھر آپ کو نئی کرافٹ آپ کو بلڈ کرنی پڑتی ہے, اس میں پھر اسکول آف تھاٹس بھی ہیں. کیونکہ ون تھنگ اباؤٹ اکنامکس وچ اپیلز می ایز ویل, اینڈ دا ریزن آئی وینٹ انٹو اکنامکس, ناٹ فزکس اور کیمسٹری اور ادر ہارڈ سائنسز, اس کی الٹیمیٹلی یو آر ڈیلنگ ود اے ہیومن بینگ, اور اس کی جو سوچ ہے, اس کی جو تھنکنگ ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جتنا ہارڈ فیصلے ہیں, کیونکہ اٹس آرٹ اینڈ سائنس. سو اینڈ آئی تھنک کووڈ کے بعد یہ زیادہ کلیئر ہوگی بات رادر دین بیفور کووڈ. تو اب ہم وی آر ہیڈنگ ایک نیو ڈائریکشن 2025 اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایٹ دا ریلم, اور ان کی اپنے پلیجز, ان کی اپنی فور سائٹ, ایک ان کا اپنا وہ. تو دنیا کافی جو آپ کے جو پروفیشن ہے, جو آپ کی ساری سائنس ہے, یہ ساری بڑی کافی ریٹل نظر آتی ہے, کافی انپریڈکٹیبل کی طرف وہ دیکھ رہی ہے بالکل چیز. بالکل جی, آئی تھنک US elections are important, but this US election has been very critical کیونکہ ریپبلکن پارٹی ورسز ڈیموکریٹ پارٹی میں بہت ڈفرینس ہے آن پالیسی ایجنڈا, اور اب اس کی پالیسی ایجنڈاز جو آئیں گے is going to be very important for bond markets. Those differences have been further sharpened with Mr. Trump's his own vision and his associates like Elon Musk and all that. تو وہ not only the historic difference, یہ کچھ اور sharpened ہے. اس میں پرسنالٹیز زیادہ ڈومیننٹ ہو گئی ہیں کمپیئر ٹو انسٹیٹیوشنس. کیونکہ میں پچھلے دنوں 2012 کی پریزیڈینشیل اسپیچ دیکھ رہا تھا اوباما اور مٹ رومنی کی. They were not miles apart in terms of what the vision for the country was. یہ جو ویژن ہے ان دو پارٹیز کا اب کافی سگنیفیکنٹلی مائلز اپارٹ ہو گیا, اور اس میں آئی تھنک امریکن
पब्लिक की पोलराइजेशन भी बढ़ गई है, वो सर्वे डेटा मल्टीपल उसको पिक कर रहे हैं. बट एज यू सेड उसमें पर्सनालिटीज़ का भी इंपॉर्टेंट रोल है. वो कैसे पॉलिसीज़ जो टैरिफ्स हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी है, यूएस का रोल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली यूरोप एंड चाइना है, वो काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू व्हाट वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स. सो इसकी implications आएंगी ऐसे मार्केट्स में ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं, बट certainly it's going to be, as you said, a big source of uncertainty and big source of change which lies ahead. मगर ये पॉलिसीज़, ये प्लेजेस, ये जो कमिटमेंट्स हैं ट्रम्प के, ये अपेरेंटली तो दे आर ड्रेस्ड एज कि ये फॉर अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका के लिए है, अमेरिका के लिए. बट अगर आप देखें तो इसके सामने ही नज़र आता है कि देर आर एक्सट्रीम शॉक्स इट कैरीज फॉर द अमेरिकन इकॉनमी एज वेल. यू नो कि ये टैरिफ्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो फाउंडेशन है अमेरिकन इकॉनमी की, वो शेक करेगी. और जब अमेरिकन इकॉनमी को जब जोल्ट्स आएंगे व्हाटएवर, तो दुनिया फिर उसके साथ, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी अनप्रिडिक्टेबल एंड नर्वस टाइम्स. आप इसको इस तरह से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जी. आई थिंक ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भाई कि यूएस की एसेट मार्केट्स जो है ना, वो डीलिंक होंगी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. सो ये प्री पेंडेमिक दिस वाज अ वेरी रेयर फिनोमेनन कि भाई कि यूएस मार्केट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट डीलिंक हो जाएं. स्पेशली यूरोप एंड यूएस काफ़ी हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स रही हैं. अब आपको जब फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर की करेंसी की असेसमेंट करनी है, तो आपको टैरिफ पॉलिसी के बारे में भी सोचना है, फेड की पॉलिसी का रिस्पांस भी सोचना है, और फिर आपने रिटेलिएशन भी देखनी है कि अगला बंदा कैसे रिटेलिएट करेगा, यूरोप कैसे रिटेलिएट करेगा, चाइना कैसे रिटेलिएट करेगा. तो ये चीज़ें पिछले 20-25 सालों में वर नॉट द डोमिनेंट फैक्टर. डोमिनेंट फैक्टर 20-25 सालों में पिछले था कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स क्या हैं, रिलेटिव इकॉनमी की परफॉर्मेंस क्या है. सो अब जो है फोर्सफुली आउटकम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, और उसके एज यू सेड अनसर्टेनिटी भी है, बट ड्राइवर्स ऑफ ऐसे मार्केट्स आर चेंजिंग. इस एजेंडा पे इम्प्लीमेंटेशन और इसकी कंप्लायंस जो जिस तरह से ट्रम्प चाहते हैं, मगर उनकी जिस तरह की पर्सनालिटी है, ही इज़ वेरी बिजनेस पर्सन, ही इज़ डेफिनेटली अ वेरी बिजनेस लाइक पर्सन. और वो बिजनेस के जो लोग होते हैं, जो थॉरो प्रोज होते हैं, या आर्ट ऑफ डील के ऑथर, ये मतलब कहा था, मगर ज़रूरी नहीं है कि उनको उस तरह से फॉलो करें. एंड वन बिग एग्जांपल वी सॉ वाज अबाउट टिकटॉक, जो इनकी पोजीशन थी पहले, और जिस तरह से उन्होंने उसको बैक पैडल किया है. अब उस पर जो भी रिस्पांस आ रहा हो, लेकिन एक ये बात, अब इसमें एक और अनसर्टिनिटी दाखिल हो गई कि कौन कौन से एरियाज़ को वो इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जो उनके प्लेजेस हैं या जो उनकी मैनिफेस्टो है. बिल्कुल. एंड इसमें इसलिए उनकी टीम को देखना बहुत ज़रूरी है, और हमने उनकी टीम को मैप किया है. द गुड न्यूज़ इज़ एंड द मार्केट्स, एंड दिस इज़ आवर हैज़ बीन आवर व्यू एज वेल, कि मार्केट साइड विच इज़ टैरिफ पॉलिसी होगी, जिसका ट्रेजरी सेक्रेटरी इज़ वन जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, और उस पे सबसे ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस आया है. बिल्कुल वन ऑफ द लीस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट है. इवन कॉमर्स सेक्रेटरी टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो वो उससे थोड़ा आइडिया आता है कि एज यू सेड कि इट कुड बी अ मोर ब्रॉडर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन रादर देन द रेट्रिक which was used during the election campaign. But at the same time, there are also a lot of hawks in his appointment, in the appointments. So how that plays out is going to be important. And also from the perspective of Europe and China, how do you take uncertainty? आप assume कर लें worst, कि भाई कि ये आज नहीं करेंगे तो कल कर देंगे. तो you can't rely on, एक दफ़ा जब आप अपनी पैराडाइम में अनसर्टेनिटी डाल दें, तो जो अगला जो रिसिपिएंट है उस पॉलिसी का इंटरनेशनली, उसको हैज़ टू टेक असम्पशन कि भाई कि ये आज नहीं होगा तो कल हो सकता है. तो वो हमें केयरफुली सोचना पड़ेगा. मगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी जो है, ये सबसे डेडली चीज़ होती है फॉर इकोनॉमी और बिजनेस एंड वॉट एवर. तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा है. मगर एक साथ मगर बड़ी एक अजीब पैराडॉक्स है, अजीब चीज़ें हैं कि एक तरफ तो चाइना हॉक्स है, टैरिफ्स है एक तरफ, दूसरी तरफ के लाइक वॉर्स हैं. ही इज़ एंटी वॉर, विच इज़ गुड फॉर बिजनेस, विच इज़ गुड फॉर इकोनॉमी. एंड ही सेज कि परहैप्स के यूक्रेन और रशिया के हवाले से भी उनका वो है, जो कि मेजर स्ट्रेन है यूरोपियन इकोनॉमी पे, और सारी चीज़ें हैं. तो जहाँ से एक तरफ वो प्रेशर है, एक तरफ पुश है, एक तरफ शव है, एक तरफ से ये काफ़ी कहीं से
اچھا بھی پہلو نکل رہا ہے اور کہیں جو ہے وہ ابھی کنسرن ہے کہ وہ چائنا کے اگینسٹ جو ان کی ہاکش پالیسی ہے، یہ جو ٹیرفس ہیں، یہ ساری چیزیں وہ کس لیول تک لے کے جائیں گے، کیونکہ اس کا یو ایس اکانومی پہ بھی اثرات ہیں بے پناہ. بالکل. آپ نے یوکرین رشیا کی بات کی، سیٹلمنٹ کی، اس کی نیچر آف سیٹلمنٹ ول بی امپورٹنٹ. از یورپ آن بورڈ ود دیٹ اور ناٹ؟ اور جو آپ نے چائنا یو ایس کی بات کی، آئی تھنک اسٹرکچرلی تو یو ایس چائنا کی ڈی کپلنگ از اے گیون. کیونکہ اگر آپ دیکھیں 2017-18 میں جب ٹیرفس لگے تھے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تو انہوں نے ناٹ اونلی مینٹین کیا ان پہ ایڈ بھی کی چیزیں، سو انہوں نے ریورس کچھ نہیں کیا جو پہلی ٹرمپ 1.0 ایڈمنسٹریشن میں آیا تھا. سو ایک اسٹرکچرل ڈی کپلنگ تو ہے، اس میں ایب اینڈ فلو، اس کی ٹریجیکٹری کیا ہے اور منتھ ٹو منتھ ٹریجیکٹری کیا ہے، دیٹ از انسرٹن. اور اس میں جو دوسرا اینگل یہ ہے کہ چائنا آلسو از گوئنگ تھرو اٹس اون اکنامک ایشوز جو کہ پراپرٹی مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، بٹ آلسو دے وانٹ ٹو کریٹ اے نیو اکنامک ماڈل جو کہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ ڈریون ہے اور سیلف ریلائنس ہے بیسڈ ہے. سو وہ ایک ملٹیپل بالز ان دا ایئر آ گئے ہیں ایک دفعہ. اور اس میں پھر ایسے مارکیٹس جو ہیں وہ سم ٹائمز دے سمپلیفائی کہ بھائی کہ یو ایس گروتھ سب سے اسٹرانگ ہے، یو ایس میں انوویشن ہو رہی ہے، اے آئی ہیز بین اے بگ تھیم دیئر، تو یو ایس کو کیپٹل کی ضرورت ہے، اس کو کیپٹل دو. اینڈ دین چائنا ایسٹس ہیو سفرڈ بیکاز آف پراپرٹی اینڈ لیک آف ڈومیسٹک ڈیمانڈ. سو اب ایڈڈ ٹو دیٹ آپ نے ٹیرف پالیسی کی انسرٹنٹی ڈال دی ہے. سو یس، لیول آف ٹیرفس میٹر، بٹ آلسو چائنا ول ہیو ٹو ٹیک اے ویو، کیونکہ چائنا ڈزنٹ ٹیک اے 2 year view. چائنا یوزلی ٹیکس 5-10+ year view. So they will have to take a view کہ بھائی کہ in the end ہم لوگوں کو what is our economic model جس سے ہماری سینسٹیوٹی یو ایس سے کم ہو جائے. تو یہ جو ٹیرفس بڑھیں گے تو یو ایس اکانومی کتنی اکوپڈ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے، اور اس کے جو پریشرز آئیں گے بالکل اس کی کتنی کیلکولیشنز ہوئی ہوئی ہیں؟ تو کامران بھائی یہ جو کوشچن آپ نے پوچھا نا، یہ 2025 کا سب سے بڑا کوشچن ہوگا. اور آلسو امیگریشن پالیسی، لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ امیگریشن پالیسی کی ریٹرک بھی بڑی ہاکش ہے اس وقت. مطلب ان کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ ہم نے ختم کرنا ہے. بالکل. اب اس میں آپ امیگریشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں. نمبرز دیکھیں نا، ٹرمپ فرسٹ ایڈمنسٹریشن میں تقریباً 1.5 ملین ڈپوٹیشنز ہوئی تھی. اوباما نے 2.9 ملین ڈپوٹیشنز کی تھی. اور اس میں آپ کو اسٹاک آف مائیگرنٹس اور فلو کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ جو ٹرمپ کی پالیسیز اتنی جو تھیں وہ کافی ڈرکونین تھیں اور پرسیو ڈرکونین تھیں، تو فلو سلو ہو گیا تھا بہت زیادہ. تو اب نیکسٹ ٹرم میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچھلی ٹرم سے زیادہ کرنا ہے. اب ڈپینڈنگ آن وچ نمبرز یو لک ایٹ، یو ایس میں بھی نمبرز پہ کافی کنٹروورسی ہوتی ہے امیگریشن. اٹس اے ویری ہائیلی ایز یو کین امیجن سینسٹیو ٹاپک ہے. تو 11 ملین از اگریڈ گیون کہ 11 ملین سے اوپر ہیں اللیگل امیگرینٹس یو ایس میں. سو جو 11 ملین ہیں وہ یونیفارملی اسپریڈ نہیں ہے. جس میں ایگریکلچر سیکٹر میں اور کنسٹرکشن سیکٹر میں 15 سے 20% ایگریکلچر، 30% کنسٹرکشن میں اللیگل. ہاں جی. سو دس آر ویری بگ نمبرز. سو اگر آپ نے لیٹس سے ایک سگنیفیکنٹ امیگریشن شاک دے دیا 1 ملین پر ایئر کا، اور وہ بارڈر ریموول سے نہیں ہو رہا، انٹرنل ریموول سے ہو رہا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بارڈر پہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو واپس بھیجنا از ویری ڈفرنٹ فرام ٹیکنگ آؤٹ somebody who is economically active. لاک کرنا اور ان کو پھر شپ کرنا. بالکل. اس میں آپ کو فیسلٹیز چاہیے، اس میں آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے کہ آپ کا فیسلٹیز نہیں ہے بڑی بڑی، ان کو پکڑنا، ان کو پھر پروسیس کرنا، اینڈ دین پھر ان کو بھیجنا. کیوس بھی ہے، کیوس اور آپٹیکلی ایز یو کین امیجن. سو اس میں یو ایس اکانومی کو جو انفلیشن شاک ہے کافی سیویئر پڑ سکتا ہے. اب کچھ ایسٹیمیٹس تو ہیں ہنڈریڈز آف بیسس پوائنٹس کہ بھی انفلیشن 5-6% پہ واپس آ سکتی ہے بیکاز آف امیگریشن. اگر یہ امیگریشن اس طرح کا شاک پڑ جائے، اور گروتھ پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے. سو ہاؤ ڈو یو ڈیل دا پولیٹیکل ریمیفیکیشنز آف دیٹ. اینڈ ٹو یور پوائنٹ کہ بھائی کہ الٹیمیٹلی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے یو ایس کے اندر. سو یہ نیویگیٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا. اور پھر دوسرا ٹیرفس میں تو آلریڈی ہمیں تھوڑا سا سینس آ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ اکنامک. بہرحال پھر کاؤنٹر میجرز بھی ہوں گے نا، وہ بھی پھر یو ایس کے لیے اس کو بھی کرنا. تو اوور آل اگر اس وقت دیکھیں تو اٹس اے ریسیپی فار اے میجر کموشن ایٹ لیسٹ اکنامک
commotion which وہ تو 4 سال پورے تو یوں گزار دیں گے اگر یہی رہا. تو there has to be some major rethinking. You see anywhere. تو اس میں چیک اینڈ بیلنس کیا ہے؟ دس از امپورٹنٹ کہ آپ کی جو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ کموشن کریٹ ہو گیا تو اس کو واپس ریسٹرین کیسے کر سکتے ہیں؟ Genie is out of the bottle and how to put it back. تھوڑا بہت ریسٹرین کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ پھر کانگریس کا رول ول بی ویری امپورٹنٹ. مڈ ٹرمز ہیں 2 سال میں. اینڈ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ریپبلکنز کی اونلی 5 سیٹوں کی میجورٹی ہے. اٹس ناٹ اے ہیوج میجورٹی. اینڈ اس کے بعد پبلک اوپینین ول بی امپورٹنٹ کہ پبلک کیسے رسپونڈ کرتی ہے. کیونکہ پبلک از ناٹ ایڈیولوجیکلی ڈریون کہ آپ امیگریشن کو نکالیں چاہے کوئی بھی کاسٹ ہو اس کی یا کوئی ہو. وہ تو جیسی کچھ ہوگا بولیں گے کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یہ چیزیں انفلیشن کی وجہ سے اتنی مہنگی ہو گئی ہے, ہم وی کی ناٹ افورڈ دیٹ. اینڈ انفلیشن جو ہے واز ون آف دا پرائمری ریزنز وائی بائیڈن کمالا ہیرس لاسٹ. کیونکہ اگر آپ 3 ٹاپکس دیکھیں یو ایس جو سارے سرویز میں آ رہے تھے کنسسٹنٹلی کہ واٹ میٹرز ٹو دا امیریکن ووٹر, اٹ واز انفلیشن, امیگریشن اینڈ اکانومی. رائٹ, یہ 3. انفلیشن کو میں کاٹ رہا ہوں کیونکہ اکانومی کی گروتھ, جابس وغیرہ آ رہی تھی اس میں. سو یہ جو اب امیگریشن اور ٹیرفس وہ آپ کو نا وہ کلیش ہو جائے گا نا 2 پرائرٹیز کا. تو وہ کون سی بیلنسنگ فورس آئے گی اور کیسے ریسٹرینٹ ہوگا ول بی امپورٹنٹ. مگر 2 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں وہ کوشچن کر سکتی ہیں. ایک تو فیڈ کا رسپانس کیا ہوگا اگر انفلیشن واپس آ جائے, کیا دے انکریز, اور کم از کم وہ جو ایک ہوپ ہے کہ یہ کم ہوتے ہوتے another ریپبلکن کی ہوپ ہے, دنیا کی ہوپ ہے, بہت ہو گیا. لیکن اگر وہ روک بھی دیتے ہیں تو 4% روک دیں, 4% از ہائی ریٹ. رائٹ, اور اگر اس پہ ہائک کرنا شروع کر دیں, اور سیکنڈلی پھر کیا ریلیشن شپ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا اور فیڈس کا. رائٹ, یہ بہت بڑا کوشچن. مگر ایک انہوں نے کہہ دیا کہ وہ فیڈ چیئرمین کو رکھنا چاہتے ہیں. ہاں جی, ابھی انہوں نے کہا کہ ان کی ٹرم مئی 2026 میں ختم ہو رہی ہے. لیکن اس میں ایک بڑی ڈیزاسٹر ہے کہ اگر انفلیشن آئی تو پھر ایک تو پہلی کوشچن کیا ہے فیڈس نے, تو اگر ایک بار پھر یا تو انٹرسٹ ریٹ اگر رک بھی جاتے ہیں تو وہ بھی ایک سیٹ بیک ہوگا اگر فردر ڈاؤن نہیں ہوتے, اور اگر کوئی ایسکیلیشن ہو گیا, کوئی ہائک ہو گیا, یہ تو پھر ٹرمپ کے لیے تو ایک بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. آئی تھنک آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ رسک فار یو ایس اکانومی کہ یہ فیڈ اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, اور فیڈ اینی انفلیشن شاک کو کیسے ڈیل کرتا ہے. لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ 2021 میں فیڈ جب انفلیشن آ رہی تھی تو اس کو ٹرانزٹری کہہ رہے تھے. ٹرانزٹری میننگ کہ ٹیمپرری ہے, بٹ دین دے ہیڈ ٹو ڈو اے ویری ہیومیلیٹنگ یو ٹرن, اور پھر سگنیفیکنٹ ہائکنگ اسٹارٹ کرنی پڑی. ایون دو کہ سپلائی سائڈ کی وجہ سے ہو رہی تھی. یو نو آپ کو یاد ہوگا پینڈیمک میں سپلائی چینز جیم اپ ہو گئی تھیں. یو نو اکنامکس تو یہ کہتی ہے کہ یہ ون آف پرائس لیول شاک ہے, انفلیشن نہیں ہے, مگر اٹ ٹریگرڈ اے وائڈر انفلیشن کیونکہ فسکل اسٹیمولس بھی بہت تھا, ڈیمانڈ بھی آ رہی تھی. تو فیڈ گاٹ انفلیشن رانگ ان اے بگ وے ان 21. سو اس دفعہ اگر ان پہ دوبارہ پریشر آتا ہے کہ دوبارہ انفلیشن جا رہی ہے تو مارکیٹ ول ٹیسٹ دیم. تو اپنی انڈیپینڈنس کو شو کرنے کے لیے ان کو ان دیٹ سیناریو ہائک کرنی پڑے گی. مگر پولیٹیکل پکچر از ویری ڈفرنٹ. دس از ناٹ کلیش ہو جائے گا, کلیش. اور اس میں ہم 2 میٹنگس پہلے ٹرمپ کا 2 میٹنگس پہلے اس کی ہنٹ آ چکی ہوئی ہے. جب چیئر پاول کو پوچھا گیا تھا کہ یو نو وڈ یو اسٹیپ ڈاؤن اگر آپ کو پریزیڈنٹ آسک کریں, ہی سیڈ کہ لیگلی ہی کین ناٹ آسک می. Now that is a very significant response to that line of query. So I think that probably for the later end of 25 we will be watching that very carefully. اب اس میں صرف ڈالر کی اسٹرینتھ کو آپ آگے کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے سینیریو میں, اس بیک ڈراپ کے اندر یہ کیسے ایوالو ہوگا فردر؟ So we think جی ڈالر will remain strong. کیونکہ اگر آپ نان یو ایس ٹریڈنگ پارٹنر ہیں اور آپ پہ ٹیرفس لگ رہے ہیں تو آپ کی ویکر کرنسی از یور آف سیٹ ٹو ایکولائز دا ٹیکسز وچ آر پٹ آن یور ایکسپورٹس. So but not that much, لیکن somehow. ہاں, اب obviously اب 60% ٹیرف لگ جائے چائنا پہ, which is very unlikely, مگر 60% سے ڈپریشیشن نہیں کر سکتے, وہ تو ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی آپ کا بیلنس آف پیمنٹ. مگر لاسٹ ٹائم اراؤنڈ
China pe tariffs were increased from around 2% to 10, right. اور CNY depreciated by 8%. Okay. So انہوں نے اس کو more or less Sure. میچ کر لیا تھا. Okay. So we think dollar strength will be the reflection of this trade policy. کہ اگر آپ نے اگلوں پہ ٹیرف لگانے ہیں نا تو وہ ادر کنٹریز ول ناٹ اسٹینڈ Idle. ہاں ایگزیکٹلی وہ کہیں گے لیٹ دا کرنسی ڈپریشیٹ. Okay. اینڈ دیٹس واٹ وی آر آلریڈی سیئنگ. اچھا ایک اور فیکٹر ہے ڈالر کے لحاظ سے کہ ایک بہت اویئرنیس ہے دنیا میں بگ پاورز کے اندر کہ ٹو مچ آف ڈپینڈنس اور سینکشنز اور یہ تمام چیزیں جو ہیں تو کنٹریز آر لرننگ لیسنز. برکس نے اپنی کرنسی کی بات کی ہے, چائنا بہت ایک آلٹرنیٹ اس کی بات کرتے رہتے ہیں. ویئر ڈو یو سی دیٹ ناؤ؟ کم سے کم یہ دس از گوئنگ بی اے ویری سلو موونگ پروسیس, کیونکہ ڈالر کا آپ نے جو ایشوز بتائے ہیں وہ تو ریلیونٹ ہیں, اینڈ آن اٹس اون شوڈ کوشچن دا ڈالر ڈومیننس, مگر آلٹرنیٹیو نہیں ہے کوئی اس وقت. رائٹ. کیونکہ آپ کو ڈالر سے کمپیٹ کرنے کے لیے ٹریڈ کے بارے میں نہیں صرف سوچنا, کیپٹل کے بارے میں بھی سوچنا ہے. اگر آپ کا کیپٹل اکاؤنٹ نہیں اوپن تو وہ ریزرو کرنسی سے کمپیٹ کرنا بڑا مشکل ہے. مگر کنٹریز بائی لیٹرل اب کر رہی ہیں, پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے, اور یہ رشیا, انڈیا, چائنا, ایران, یہ کافی مطلب اس موومنٹ تو کافی ہے اس سلسلے میں. بالکل, یہ مگر بہت زیرو لو لیول سے اور ٹریڈ میں ہے, کیپٹل میں نہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سے آپ کے پاس انڈین روپی آ گیا, آپ نے ٹریڈ کیا اور آپ نے انڈین روپی ارن کر لیا. تو آپ اس انڈین روپی کا کیا کریں؟ آپ جا کے انڈیا کا تو کیپٹل اکاؤنٹ اوپن ہی نہیں ہے, آپ جا کے پراپرٹیاں تو نہیں خرید سکتے انڈیا میں, اف یو سی مائی پوائنٹ. سو ٹریڈ کی جو مرر ہے وہ کیپٹل اکاؤنٹ ہے. اب یو ایس میں آپ کا ڈالر آ گیا تو آپ ٹریجریز خرید سکتے ہیں, یو ایس ایکویٹیز خرید سکتے ہیں, ان کو کبھی بھی بیچ سکتے ہیں اور اپنا پیسہ واپس لے جا سکتے ہیں. اگر آپ کوئی کیپٹل اکاؤنٹ کنسٹرینٹس ڈالیں گے وہ تو وہ اس کی پھر وہ افیکٹونیس ٹو کمپیٹ ود دا ڈالر کم ہو جاتی ہے. اور ڈالر از اے ہیوج مارکیٹ, دے آر ڈیپ کیپٹل مارکیٹس جو کہ ابزارب کر لیتی ہیں اس فلو کو. سو اٹس اے سلو موونگ پروسیس اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول ہیپن اوور نائٹ. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ فنامنا ہے نا آج کا, وہ ڈیجیٹل کرنسیز ہے. سر اس کا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اب ٹرمپ کے ساتھ پھر ٹرمپ کی اپنی ایک لائن آف تھنکنگ ہے, یہ سارا ہے, اور دنیا میں ایک سرچ بھی آ گیا ہے بہت بڑا. ہم سب اس میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ بھی جو انڈر لائن ٹیکنالوجی ہے وہ کافی یوزفل ہے. سو بلاک چین, اوکے, جس کی وجہ سے آپ ٹوکنائزیشن کر سکتے ہیں ایسٹ کلاسز کی. سو ون ویری پاورفل ایگزامپل آف ٹوکنائزیشن از کہ آپ بڑی بڑی کمرشل بلڈنگس کو $5 کا ٹوکن بنا کے ایسٹ انویسٹرس کو آپ اسٹیک دے سکتے ہیں. نا اس کی جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں اور بٹ کوائن اوبیسلی ایز یو سیڈ ایز ریلی لاٹ سنس ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, اس کی جو اینڈ پوائنٹ ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ اسپیکولیشن ہے یا اس میں انڈر لائن کوئی فنڈامنٹل ہے. اور اس میں بوتھ اسکول آف تھاٹس ابھی بھی ہیں کہ دیر از اے اسٹرانگ اسکول آف تھاٹ کہ اس کی کوئی انٹرنسک ویلیو نہیں ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اٹ از اے گڈ ڈیورسفائر. سو ہم لوگ سم ویئر ان دا مڈل ہیں کہ دیر از سم یوٹیلیٹی, مگر آپ کو بلاک چین کی جو ٹوکنائزیشن ٹیکنالوجی ہے وہ زیادہ پاورفل ہے. کمپلیٹلی ڈونٹ ریجیکٹ اٹ, نیدر کمپلیٹلی ایکسیپٹ اٹ. ہاں جی, ایگزیکٹلی, کیونکہ اس میں انڈر لائنگ انٹرنسک فنڈامنٹل ویلیو نہیں نظر آتی, وہ نہیں نظر آتی, تو یو ول ناٹ ریکمینڈ اٹ. ہاں, ریکمینڈ ابھی ہم لوگ بیسکلی اپنے ماڈل پورٹ فولیوز میں ہم نے نہیں اس کو انکلوڈ کیا ہوا, مگر اگر کلائنٹس ہمیں کہیں کہ ہمیں چاہیے دین وی ہیو وہیکلز اویلیبل. اور وائڈر انڈسٹری میں اب 1 سے 2% ایلوکیشن لوگوں نے ریکمینڈ کرنی شروع کر دی ہے, نو مور دین دیٹ, بیکاز اٹس ویری والیٹائل فرسٹلی, اینڈ بی ویری ہائیلی کوریلیٹڈ ود یو ایس ایکوٹی مارکیٹس. سو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ یو ایس ایکوٹی مارکیٹ خرید لیں اگر آپ نے وہی ایکسپوجر خریدنا ہے, اف یو سی مائی پوائنٹ. صحیح. اچھا, ہاؤ ڈو یو سی اوور آل ساؤتھ ایشیا؟ اوبیسلی انڈیا از این ایلیفینٹ, اور پھر پاکستان, پھر بنگلہ دیش اینڈ آل. دی اکانومی اوور دا
previous year and the next year, or year 2025. So I think overall emerging markets کا جو at the emerging market level تو سب سے بڑا unknown تو tariff policy ہے, کیونکہ اس دفعہ Trump administration is not talking about just tariffs on China, it is talking about tariffs on rest of the world. اور ڈالر کی اسٹرینتھ کی وجہ سے بھی ای ایم میں نیچرل ایک پریشر آتا ہے. مگر انڈیا اکانومی ہیز ڈن ریئلی ویل فار مینی ایئرز ناؤ. ان کی جو فنڈامنٹل ریفارمز ڈاکٹر منموہن سنگھ ریسٹ ان پیس deployed in the early 90s, and then consistency of those policies are bearing fruit. And then also going forward, China plus one strategy جو ہے ڈیکپلنگ کی جو ہم نے بات کی, اس سے بھی انڈیا ہیز بین اے بگ بینیفیشری آف دیٹ. سو جو اسٹرانگ فنڈامنٹل میکرو فنڈامنٹلز انہوں نے کریٹ کیے ہیں آفٹر کنسسٹنٹ پالیسیز, دے آر بیئرنگ فروٹ. But Indian stock market is one of the most expensive stock markets in the world now, yes. And that is some realization کہ بھائی کہ you call it bubble, some وہ level ہے یا یہ کہ ظاہر ہے کہ جو fees ہے وہ تو بہت fees are extremely high, but at the same time آپ اس کو justify کر سکتے ہیں بھائی کہ آپ کی economic macro stability بہت strong ہے, earnings آ رہی ہیں. But I think اس کا risk یہ ہے کہ China if starts doing well, then that capital can go back. So a lot of the beneficiary India was کہ بھی China سے capital باہر نکل رہا تھا, and that ended up in India. So اگر China کا rebound start ہو جاتا ہے, there are scenarios کہ وہ offset کر لیں tariffs کو, fiscal policy deployment strong کر لیں, تو I think that can create some tactical headwinds. So tactically ہم اس کو because of the expensive nature we see an issue, but structurally India's story is still here to stay. From a distance, لیکن obviously پاکستان آپ کا گھر ہے. How did you see خاص طور پہ ایک تو last year اور اس سے پہلے جو 2 سال تھے which were mostly ایک consensus ہے کہ the worst ever in the history of Pakistan. How serious the situation was? Critical rather. بالکل. آئی تھنک پاکستان کا جو انفلیشن شاک تھا نا, وہ دیٹ ہیز ایز یو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ واز دا موسٹ سیویئر ان دا ہسٹری آف پاکستان. ہاں جی, 38% سسٹینڈ انفلیشن, ایکسچینج ریٹ اپریشیشن, ملٹیپل آپ کے بیلنس آف پیمنٹ آپ کا ایکسپوز ہو گیا, فسکل سائڈ آپ کی آپ بیسکلی اٹ واز اے ٹوین ڈیفیسٹ پرابلم, سیونگ ڈیفیشینٹ کنٹری, جہاں پر ایکسٹرنل شاک آیا جب آئل پرائسز اوپر گئیں یوکرین وار کی وجہ سے. سو وی ور ویک. سو جب وہ شاک آیا تو اٹ بیسکلی ٹاپلڈ دا ہول سسٹم. اس میں پھر پالیسی ڈیلیز added to that, and ultimately current account deficit was a massive billion, exactly. So جو آپ کے جو structural imbalances تھے وہ سارے ایکسپوز ہو گئے. اور اس دفعہ آئی ایم ایف کی ہم نے کئی دفعہ ڈسکشن کی تھرو دیٹ پیریڈ کہ بھی کہ آئی ایم ایف کی جو انگیجمنٹ تھی پاکستان سے بڑی ڈفرنٹ تھی کمپیئر ٹو دا لاسٹ ملٹیپل پروگرامز. دے وانٹیڈ ٹو پٹ the proper rule book on Pakistan. So وہ economics 101 نہیں ہے نا, انہوں نے اس پہ لے آئے. سو اس کی وجہ سے جو کاسٹ ہمیں پے کرنی پڑی ٹو اسٹیبلائز دا سچویشن واز کوائٹ سگنیفیکنٹ ون. ناؤ اس کا جو اب آپ کو پتہ ہے ہر کرائسس میں اپرچونیٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو ایز وی لک اہیڈ آئی ووڈ سے کہ جو پیشنٹ ہے نا وہ اب ریکوری روم میں, مگر پاکستان کا جو اسٹیبل گروتھ ریٹ ہے وہ منیمم 4.5-5% ہے. 2-2.5 سے آپ صرف ریکوری میں آ سکتے ہیں, سوشل ایشوز کو آپ سالو نہیں کر سکتے, ایڈریس نہیں کر سکتے. ہاں جی. تو ابھی اوور دا لاسٹ ایئر چیزیں ہوئی ہیں لائک کہ انفلیشن جو ہے وہ بہت سگنیفیکنٹلی ڈراپ ہوئی ہے, ایکسچینج ریٹ تقریباً ہم نے اسٹیبل رکھا ہے, اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلسز بھی ہم نے کچھ دیکھ لیے. تو یہ فنڈامنٹل چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں. آئی ایم ایف از اوکے and the program is on. So is this a path to recovery? صاحب اس میں ڈپینڈ کرے گا کہ بھی کہ ہم کیا لیسنز لیتے ہیں اس کرائسس سے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے وہی پرانا سائیکل چلایا بوم بسٹ کا کہ بھی کہ دوبارہ سے اگر ہم نے 5% گروتھ پہ جانا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کو پھر بلو اپ کر دیں, ہم پھر ڈیٹ ایکیومولیشن اسٹارٹ کر دیں, تو ان 2-3 ایئرس پھر ہم اس ایشو میں آ جائیں گے. مگر اس دفعہ ایک چیز بڑی ڈفرینٹ ہے, اس دفعہ مارکیٹس کو اور انویسٹرس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سائیکل کیسے چلتا ہے.
So they are going to watch very carefully कि आपके reserves कहाँ हैं और आपका current account कहाँ है. अगर growth आई तो they will not be fooled by growth. They will say कि current account deficit blow up हो रहा है, बेशक तुम्हारी 5% growth है, I'm going to start putting penalties. क्योंकि ये आप 3-4 दफ़ा अगर आप मूवी किसी को दिखाएंगे तो वो सीख जाएगा, राइट? डोमेस्टिक आपका इन्वेस्टर भी और एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी. सो द क्रिटिकल क्वेश्चन वुड बी कि कौन सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विल हैव टू बी पुट इन प्लेस कि आप 5% ग्रोथ कर सकें विदाउट ब्लोइंग अप द करंट अकाउंट. उसके लिए आपको स्ट्रक्चर इज देयर अ रेसिपी टू दैट कि हम करंट अकाउंट को ब्लो अप ना करें, वो मैनेज हो और ग्रोथ हमारी हो जाए 4.5-5% तक. उसको हासिल करने के लिए क्या क्या रेसिपी है उसकी? सो कामन साहब, उसमें हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो हमने पहले नहीं की, विच इज़ बेसिकली एक कंसेंसस क्रिएट करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में कि एक्सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. और वो कंसेंसस जो है वो स्ट्रक्चरल कंसेंसस होना चाहिए, इन द सेंस के इज दिस अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर और द स्टेट? आई थिंक ये कंबाइंड है, इन द सेंस कि स्टेट का है कि भी कि अगर आपने हम आपको फैसिलिटेट करेंगे सस्टेन्ड एक्सपोर्ट्स, और एंटरप्रेन्योर और प्राइवेट सेक्टर का काम है कि भी इनोवेट, become competitive and do not ask for expensive protections and expensive currencies so that वो import दोबारा से स्टार्ट हो जाए. आप आर्टिफिशियल मैनेजमेंट नहीं है, आर्टिफिशियल मैनेजमेंट अगर हम लोगों ने वही दोबारा वही किया कि भी करेंसी को स्ट्रॉन्ग रखें, import consumption पे वापस आ जाएं, तो then it's we have not learned anything from the crisis, and in fact the next one will be even worse. Sure. क्योंकि आपकी your position is weaker now compared to 4-5 years ago. और उसमें एक जो पॉजिटिव मुझे नज़र आता है वो है कि जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन चेंज होगी, और पाकिस्तान ऑब्वियसली ऑक्यूपाइज द इम्पॉर्टेंट वन. अब जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वो इज़ मूविंग अवे फ्रॉम लिबरल फ्री ट्रेड ग्लोबलाइजेशन. इसमें बायलैटरल रिलेशनशिप्स जो कि ट्रेड, इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी को अलाइन करें will be very important. That's very important क्योंकि geographically once again and we have always been at a very strategic position. वेस्ट के और अमेरिका के 3 मेजर कंसर्न हैं अगर उसमें देखा जाए तो. एक तो चाइना ऑब्वियसली, तो वी शेयर अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर एंड रिलेशनशिप. ईरान इन ए मोर फ्रेजाइल सिचुएशन इन द रिसेंट जो डेवलपमेंट्स मिडल ईस्ट के अंदर हुई हैं. खुद ईरान की हायरार्की नेशनल सिक्योरिटी जो 1 by 1 जो गिरी है और बड़ा मेजर उनको बोल्ड आया है, और इंटरनल स्ट्राइफ है रादर एक बड़ी सीरियस है. तो वेस्ट का और अमेरिका का एक नंबर 1 चैलेंज है चाइना, वो हमारे साथ है. एक ईरान वो हमारे साथ है. एंड ऑब्वियसली एक सिमरिंग है अफगानिस्तान के अंदर, कोई कंट्री ने रिकग्नाइज नहीं किया है, एक स्टेट है, एंड वी हैव हिस्ट्री ऑफ दैट. So, and Pakistan is in between that. How to play it out? So basically, कामन साहब, आई थिंक 10 साल पहले की जो हमने बोट तो मिस कर दी ना ग्लोबलाइजेशन की. क्योंकि अगर आप हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स देखें तो हमारा शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स नीचे गिर गया 15 सालों में. जब इंडिया का बढ़ रहा था, चाइना का बढ़ रहा था, ग्लोबलाइजेशन का फायदा नहीं फायदा उठाया उसका फॉर मेनी रीजंस. वो और उसका फिर अभी पेड द प्राइस फॉर इट. मगर एज यू राइट टू पॉइंट आउट, जो आपने पॉइंट आउट किए ये बड़े इंपॉर्टेंट फ्लैश पॉइंट्स हैं, और ये शॉर्ट टर्म नहीं है. राइट. ये दीज आर स्टोरीज विच कैन प्ले आउट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स. और अब सप्लाई चेन पे भी नेशनल सिक्योरिटी का एंगल आना शुरू हो गया. सो अब पाकिस्तान प्राइवेट सेक्टर को लिंक अप करना पड़ेगा स्टेट के साथ कि भाई कि फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी को कैसे कंबाइन किया जाए, कि भी कि हम एक सिक्योर सप्लाई चेन दे सकते हैं अपने नेबर्स को. और चाइना की थिंकिंग 10, 15, 20 साल में होती है. अगर आप उस होराइजन पे आ जाएं, आई नो दिस इज नॉट द राइट द वे पाकिस्तान सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड, एंड आई शुड नॉट से द स्टेट ओनली, इंडिविजुअल लेवल पे भी आती है, फिर सारा कुछ फिर बिल्डअप वहीं से होता है शॉर्ट टर्म. हाँ जी. तो मगर अगर हम उनके पास लिंक अप करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि उनके डेमोग्राफिक्स प्रोफाइल्स देखें. They are gonna see a demographic decline. चाइना की एवरेज एज, मीडियन एज 40 है, हमारी 22 है, राइट. और वेस्ट में भी 40 है. सो ये यंग पॉपुलेशन, यूथ एसेट, इस एसेट को ऑर्गेनाइज करके कैसे डिलीवर करना है
ایک سیکیور سپلائی چین کو. جو آپ کے بزنسز ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کیسے کی جائیں جو کہ اٹ از اے ون ون اینڈ اے سیکیور ون ون. سیکیور ون ون از امپورٹنٹ. پہلے ہوتا تھا کہ بھائی کہ جا کے موسٹ ایفیشینٹ اور چیپسٹ سورس سے خرید لو, اس میں ہمارا نام نہیں آتا تھا کیونکہ چیپ ہو سکتے تھے مگر ریلائبل نہیں تھے, کمپیٹیٹیو نہیں تھے, کیونکہ پرائس از ناٹ اونلی پوائنٹ. مگر سیکیورٹی از ناؤ امپورٹنٹ کہ بھائی کہ اب یہ اگر یہ آئی تھنک دس نیڈس پراپر ری تھنک کہ بھائی کہ ہم نے سیکیورٹی اور فارن اکنامکس کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اینڈ پرائیویٹ سیکٹر اینڈ آپ کے بگ بزنسز ہیو اے رول ٹو پلے. کیونکہ وہ بزنسز جو پاکستان میں صرف ڈومیسٹک ڈیمانڈ کو سروس کو صرف سرو کر رہے ہیں, دیٹ از ناٹ انف اینی مور. آپ کے پاس اسکیل ہے تو یو یوز دیٹ اسکیل ٹو پینیٹریٹ ادر مارکیٹس. سو سینٹرل ایشیا کمز ٹو مائنڈ. چائنا از موونگ اپ دا سپلائی چین. دے وانٹ ٹو پروڈیوس ہائی ویلیو ایڈ پروڈکٹس. سو آپ لو ویلیو ایڈ پروڈکٹس پروڈکشن لا سکتے ہیں اینڈ ان کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں کہ بھائی کہ یہ سیکیورلی آپ کو ہم سپلائی کر سکتے ہیں. اینڈ دین الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ڈو مور ریجنل ٹریڈ. لیکن اب چائنا کیونکہ یہ ٹیرف سے یہ ساری چیز ہو رہی ہے اور سی پیک بہرحال ایک ہے ابھی اسٹالڈ ہے ایک طرح کا, لیکن یہ کہ دے وانٹیڈ ٹو برنگ ان دیئر انڈسٹری ہیئر اور پھر یہاں سے ایکسپورٹس کا کام وہ ایک اوپننگ ہوئی نہیں ہے. مگر از اٹ ورتھ وائل کہ یہ اگر ہو جاتی ہے تو اوبیسلی میسو کام ہے بھائی, ان دا سینس دیٹ آپ اس کو اگر آپ سیکیورٹی, پہلی بات تو ہمیں ٹینجیبل سیکیورٹی گینز دکھانے پڑیں گے. پرسیپشن میٹرز. میں آپ کو سمپل ایک اینیکڈوٹ دیتا ہوں. یہ ارلی 2000 میں جب انڈیا میں ساری آؤٹ سورسنگ جا رہی تھی, آپ کو یاد ہوگا 2005 میں یہ اسٹارٹ ہوا تھا ٹرینڈ, جس میں بیک آفس اور مڈل آفس فائنینشیل سیکٹر کے اینڈ دین ایگزیکٹلی وہ سارے وہاں پر کھل رہے تھے. تو میں اس وقت گولڈمنز میں تھا. تو اس وقت سوال ہوا کہ پاکستان ایٹ دیٹ پوائنٹ اف یو ریمبر واز اے نان نیٹو میجر ایلائی آف دا یو ایس. یہ ارلی 2000 کی بات میں کر رہا ہوں کہ بھائی کہ یہ نان میجر نیٹو ایلائی ہے تو وائی پاکستان بھی اس وقت تو پاکستان اور انڈیا کی اسکل سیٹ میں اتنا فرق نہیں تھا. اب تو آ گیا ہے 15 سال بعد. رائٹ. ہمارے پاس بھی گریجویٹ سے اینڈ پروڈیوس ہو رہے تھے, پروڈکشن تھی, انگلش اسپیکنگ, آل دوز پوائنٹس جو آپ ٹک باکس کرتے ہیں وہاں پہ بھی تھا. تو میں نے پوچھا کہ وائی ناٹ پاکستان. تو مجھے بڑا سمپل کسی نے آنسر دیا. اس نے کہا کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ از دیر اے ڈائریکٹ فلائٹ. نمبر 1 لٹمس ٹیسٹ. نمبر 2 کین آئی واک دا اسٹریٹس. اگر یہ میں 2 چیزیں نہیں کر سکتا سیف تو یہاں پر آؤٹ سورسنگ نہیں ہو سکتی. سو یہ جو آئی تھنک آئی نو از ویری بیسک, مگر یہ جو آپ کی بیسکس اگر آپ کی اسٹرانگ ہوں گی تو آپ پھر یو کین دین اسٹارٹ ٹو ان اے کریڈیبل وے کہ بھائی کہ لانگ ٹرم سپلائی چینس. کیونکہ یہ پروجیکٹ انویسٹمنٹ 15-20 سال کی ہوتی ہیں. دا ریزن وائی وی اسٹرگل ٹو پروڈیوس 5% گروتھ وداؤٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بلوئنگ اپ از آپ نے جو الیبوریٹ کیا ہے اس وجہ سے. یو کین کریٹ 7-8% گروتھ وداؤٹ یور کرنٹ اکاؤنٹ blowing up if you are trading in a significant way with your regional partners. 2.5 billion population آپ کے borders پہ ہے. 2.5 billion of 7 absolutely. اگر آپ اس کا 5% 10% بھی سرو کر لیتے ہیں تو you should be gaining from that. سو یہ ایز اے سیڈ اس میں یہ فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی کو انٹرلنک کرنا بڑا ضروری ہے اب, کیونکہ دین وی ول لوز اندر 10-15 ایئرز اور آپ کی یوتھ پھر ول ہیو لاسٹ اپرچونیٹیز. وہ فرسٹریشن اور ڈسکنٹینٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھتی رہے گی. تو یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ ہورائزن کہ بھی کہ یہ ہم نے سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وی آر گریپلنگ ود دا ہیوج انرجی کرائسس. یہ ساری ایکسپورٹس نہیں ہوتی ہیں, کچھ نہیں, تو ہم کمپٹیٹیو نہیں ہیں, ہم بہت ایکسپینسو ہیں. یہ اتنی ایکسپینسو بجلی, اتنی یہ کیسے ہاؤ ٹو لیو. تو یہ ایک ہمارا میسو ایک لنگرنگ ایشو ساتھ چل رہا ہے جو ہمارا انرجی کرائسس ہے. اور وہ انرجی کرائسس فسکل ایشو سے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ ہماری ریونیو ایکسٹریکشن ہو رہی ہے, ریونیو موبلائزیشن نہیں ہو رہی. کیونکہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہے ٹیکس کرنے کے, تو جو چیز ٹیکس دے رہی ہے اس پہ ہم ایڈ کرتے رہتے ہیں. اور ان اکنامکس جارگن میں یہ ڈسٹارشنز کریٹ کر رہا ہے.
It is actually کیونکہ آپ ہیوی لفٹنگ کرا رہے ہیں انرجی سیکٹر سے کہ بھی ٹیکسز پے کرو, جو دے رہا ہے اس کو اور ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, تو وہ ڈسٹارشنز کریٹ ہو رہی ہیں. سو دا ٹیکس برڈن ہیز ٹو بی وائڈنڈ, اور اس کے لیے ایز اے مینشن کہ آپ کا کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا. پیپل ہو ہیو ٹو ریئلائز کہ اگر آپ اپنا شیئر آف ٹیکس نہیں دے رہا جو سیکٹر, وہ اپنی بیلنس شیٹ ڈسٹروائے کر رہا ہے بائی ڈوئنگ اٹ. کیونکہ آپ کنٹری کو ویک کریں گے تو کنٹری رسک پریمیم لگ جائے گا آپ کے ایسٹ پہ. اوکے, دس از انٹرسٹنگ. یس, ہاں آف کورس. So it is in your favor to pay tax and وہ جو minimum stability create کر لیں جس سے آپ کو آپ کے ایسٹ پہ ڈسکاؤنٹ نہ لگے. Right. So that can structurally help the energy price situation. As we speak, ایک اور بڑی revolutionary development ہو رہی ہے پوری دنیا میں ٹیکنالوجی میں. Artificial intelligence is the new kid on the block, اور ساری دنیا میں اس کی بات ہو رہی ہے. اس کے ہم ہر جگہ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں. لائف اینڈ things are rapidly changing, revolutionary. How it has impacted the global markets and all that, or capital? So Kamsa, as you know, AI stocks have been the best performing stocks for 2 years now. In fact, اب تو discussion اور risk یہ ہے کہ they have become too optimistic about the future. So AI independent of markets is a very powerful technology. آپ بھی اس کو engage کر رہے ہیں, ہم بھی اس کو engage کر رہے ہیں. You can see how powerful it is. So from a market pricing perspective, میرا concern یہ ہے کہ it will take time for the full productivity gain to come in, and markets may have become too positive. It's not like کہ یہ it's not a positive productive thing. اس کے بھی کہ آپ کی expectation بہت زیادہ euphoria بہت جلدی آ گیا ہے basically. So that is for the markets to reconcile with. مگر اگر آپ اس کی ٹیکنالوجی کی پینیٹریشن دیکھیں اور اس کی اسٹرینتھ دیکھیں تو اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ان دا سینس لائک کہ ونرز اینڈ لوزرز ہوں گے اس کے بہت بڑے. اب وہ جو آؤٹ سورسنگ کی ہم نے بات کی انڈیا کی, اٹ از ایکچولی ایٹ رسک. کیونکہ جو سب سے پہلے جو جابس جائیں گی وہ بیک آفس اور جو ریپیٹیٹیو, جہاں پر پیٹرن ہے, جو ریپیٹیشن ہو رہی ہے, وہ اے آئی اس لیول کی جابس کٹ ہوئی ہیں, بالکل جلدی کٹ ہو جائیں گے. رائٹ, جہاں پر کریٹیوٹی چاہیے, ججمنٹ چاہیے, وہاں پر اے آئی ابھی نہیں پہنچا. مے بی 15-20 ایئرز میں ایون لیس میں پہنچ سکے, مگر اس کے لیے ڈیٹا آرگنائز ہونا چاہیے اور کافی کیپیکس کا ضرورت, ایکسپینڈیچر اور انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. سو دیٹ ول ٹیک ٹائم. مگر آئی تھنک اپرچونیٹی فار کنٹری لائک پاکستان از کہ اگر آپ نے پچھلا والا سائیکل مس کر دیا ہے, رائٹ, اب ٹیکنالوجی چینج ہو چکی ہوئی ہے, سو یو کین ری ٹرین your workforce in a different technology جو کہ بالکل different ہے. Are there any signs کہ countries are retraining اور یہ کہ بیک آفسز ختم ہو رہے ہیں, already اس نے ریپلیس کرنا شروع کیا ہو ٹیکنالوجی نے؟ Certainly, I mean, I can give you examples in the financial industry more broadly. جو ہماری client reporting ہوتی ہے, جو ہماری ڈیٹا assessment, batch assessment ہوتی ہے, وہ ساری اب اے آئی نے پکڑنی شروع کر دی ہے. Programmers کی ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے کیونکہ اے آئی کین پروگرام. سو یہ اٹ از اسٹارٹنگ ٹو پینیٹریٹ دا ہول سسٹم, اینڈ آئی تھنک اٹ ول ایسکلیٹ ونس جب آپ کا ڈیٹا آرگنائز ہو جائے گا. جب اپنی کمپنیز ڈیٹا اپنا آرگنائز کر لیں گی تو پھر وہ دے کین انکریز دا پیس آف دس یوز آف اے آئی. سو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا سروسز ایکسپورٹ جو ہیں وہ اگر ریپیٹیٹیو اور پیٹرن بیس کام کر رہی ہیں, دین یو آر ایکسپوزڈ. رائٹ, اگر آپ کی سروسز وہ کام کر رہی ہیں کہ بھائی کہ یو آر ڈوئنگ کریٹیو ورک, اوکے, دین یو کین بی پروٹیکٹیڈ. اور اس میں پھر آپ کو ری ٹول کرنا ہے اپنی یوتھ کو اور لیبر فورس کو. سو ٹو کم ٹو دا اسپیسیفک پوائنٹ, اب ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ ویسٹ کو میمک کر رہا ہے اور 10 سال پیچھے ہے, مگر وہ اب ایجوکیشن سسٹم کریکولم ریلیونٹ ہی نہیں رہا. اب آپ کسی کو C++ کی پروگرامنگ سکھا دیں, وہ یوز لیس ہے کمپلیٹلی. سو وی نیڈ ٹو بی آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ایجائل اینڈ ری تھنک کہ ہم جلدی سے اپنی کریکولم چینج کریں اور اپنے یوتھ کو ریٹرین کریں, سو دیٹ بزنس سیکٹر کین absorb that skill and then deliver those services which are now going to be in demand. And what will that AI will never be able to replace jo exist karega, like people like yourself, experts like yourself, can that ever be replaced?
جتنی پیس پہ یہ مووز آ رہی ہیں اس میں پھر ڈیٹا بیکمز ویری کریٹیکل. سو آپ دیکھیں اگر ہمارا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کتنا زیادہ ہے, آپ کی ای میلز, آپ کے بلاگس, آپ کا ریٹن ورڈ, آپ کا اسپوکن ورڈ, اگر وہ اے آئی جس اسپیڈ سے موو ہو رہا ہے وہ 2-3 سال بعد میں آپ کے سارے ویڈیوز, آپ کے سارے ریٹن ورڈ اس کو دے دوں تو وہ اٹ مے اسٹارٹ ٹو میمک یو. مگر اس میں ایشو یہ ہے کہ اٹ ول وہ ہے نا دس ون آف دا فاؤنڈرز آف اے آئی, اس نے ہی میڈ سم کوائٹ گلومی فورکاسٹ ایٹ سم پوائنٹ اینڈ ہی لیفٹ گوگل. ایگزیکٹلی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کی جو لمٹ آ جاتی ہے وہ کریٹیوٹی آ جاتی ہے, کیونکہ آپ نیا کانٹینٹ نئی چیزیں بنا سکتے ہیں, آپ کا ہسٹری ول بی اونلی سم گائیڈ. سو آئی تھنک جو کریٹیوٹی ہے نا دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریپلیس. اینڈ اور اینڈ ایز ان یور پروفیشن اور آپ کی پوری دنیا کے اندر کہ ہاؤ اٹس گیٹنگ کلوز ٹو ایکچولی پروجیکٹ اینڈ پریڈکٹ کہ جی کہ کس طرح سے مارکیٹس موو کریں گے, اس وقت اس کی اسٹرگل بہت ہے. آر وی گیٹنگ اینی ویئر کلوز ٹو دیٹ؟ I mean اب ٹیرف پالیسی what is in President Trump's mind اور اس کی implementation کیا ہے, کیونکہ ultimately markets and economies are driven by human psychology. Right. آپ کا euphoria آپ نے word use کیا, it is a human state of mind. وہ market کو بھی assess کرنا ہے, تو وہ اس میں I think it will take time. بٹ آئی تھنک جو ریپیٹیو ٹاسک ہیں اور جو اس میں کافی ایفیشینسی آٹومیشن آ سکتی ہے, اور اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ اور سیکنڈلی آپ کو دین مینوفیکچرنگ بیکمز ویری انٹرسٹنگ. رائٹ, آئی تھنک پاکستان نیڈس ٹو اسٹارٹ ری تھنکنگ مینوفیکچرنگ بیس رادر دین جسٹ سروسز اینی مور. ہم نے 2025 میں ورسٹ کیس سینیریو اور نروس سینیریوز کی بات کی. واٹس دا پرابیبل ڈویبل بیسٹ کیس سینیریو فار 2025؟ کام صاحب 2025 کا بیسٹ کیس سینیریو کافی حد تک مارکیٹ کا نیریٹو ہے, وچ از کہ یہ ساری چیزیں ریٹرک ہیں, یہ باتیں زیادہ ہیں اور ایکشن کم ہے. ایک یہ کنسنسس بن رہا ہے, یہ بن رہا کافی اسٹرانگلی بنا ہوا ہے, کیونکہ یہ بزنس مین ہے اور یہ اس کو مینیج کرے, جو آپ نے مینشن کیا. ایگزیکٹلی اس کی جو سنتھسس ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ, اور اس کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے ظاہر ہے. ایگزیکٹلی, سو دیر آر گڈ ریزنز. رائٹ. اچھا وہ کیا ہوگا واٹس دا وین دا مارکیٹس وڈ ایکچولی انجوائے اٹ اور سیلیبریٹ اف ناٹ مے بی انجوائے. وہ اس کی انجوائمنٹ یہ ہے کہ اگر گروتھ اسٹرانگ رہے, یو ایس کنزیومر پیسے خرچتا رہے, اور اگر یورپ کا باؤنس بیک اسٹارٹ ہو جائے, کیونکہ یورپ ہیز بین انڈر لاٹ آف پریشر رائٹ ناؤ. وہ ہائڈ ہو گیا تھا یو ایس کی ایکسیپشنلزم میں اور یو ایس کی strong performance. A few words on Europe, because جو 3 major economies of the Europe ہے, Germany, France and UK, they're in the worst situation. کہیں سے ان کا باؤنس بیک آپ کو نظر آتا ہے, اور اگر وہ ہوگا تو پھر اس کے کتنے پازیٹیو اثرات ہوں گے, وہ اس کا کیا سینیریو ہے کہ یہ اکانومیز کب تک یہ ان کا سلائڈ یہ جاری رہے گا؟ ہم سب ماریو دراگی نے رپورٹ کچھ مہینے لکھی تھی. ماریو دراگی ایکس سینٹرل بینکر اینڈ پرائم منسٹر آف فارمر پرائم منسٹر آف اٹلی. آئی ایم اے بگ فین آف ہز. سو ہی آرٹیکولیٹڈ میجر پرابلمز ود یورپ, جو کہ ساری کافی ویل نون ہے, بٹ ہی ڈیڈ اٹ ان اے ویری گڈ وے کہ بھائی کہ آپ کا پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, واٹ از دا نیو گروتھ ماڈل, کس سیکٹر میں آپ انوویٹ کر رہے ہیں. اینڈ ہی پرپوز کہ یورپ کو بگ فسکل اسٹیبلس کرنا چاہیے up to 800 billion euros. And I think that is the only way Europe can rebound. Does Europe have the wherewithal to provide that stimulus? Political consensus nahi hai. Okay. In some ways it is very similar to Pakistan. Okay. Consensus nahi ban raha, even though pata hai ki karna kya hai. کیونکہ راکٹ سائنس تو ہے نہیں, چیزیں کیا کرنی ہے. will and consensus کریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے, اور وہاں پر آپ کو پتا ہے ملٹیپل کنٹریز ہیں, اینڈ دیئر میک اپ آف کنٹریز از آلسو کوائٹ ڈفرنٹ. سو آئی بلیو کہ جو ECB ہے اس کا بڑا رول ہے. دے ول ہیو ٹو کیپ ایزنگ پالیسی اینڈ کیپ دا کرنسی ویک جسٹ ٹو شیلڈ یور سیلف ٹل دا کنسنسس کمز ان کہ بھائی کہ ہمیں فسکل کرنا پڑے گا اور اپنی انڈسٹری کو تھوڑا پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. وہ آئی تھنک 25 کی اسٹوری نہیں ہے, اٹ از اے 26+ اینڈ بائی دیٹ ٹائم اور ڈیمیج ہو جائے گا. ڈیمیج تو یورپ کو کافی عرصے سے ہو رہا ہے, کیونکہ جب رشیا یوکرین وار ہوئی تھی تو آپ کا انرجی کاسٹ کا اوپر چلا گیا پرماننٹلی.
کیونکہ آپ نے چیپ رشیا انرجی لیتے تھے, اب آپ یو ایس سے ایل این جی اور قطر سے ایل این جی لے رہے ہیں, وچ از فار مور ایکسپینسو دین جو رشیا آپ کو پرووائڈ کر رہا تھا. سو وہ آپ کا کاسٹ کو اوپر چلا گیا, آپ انرجی انٹینسو بھی ہیں کیونکہ آپ کی مینوفیکچرنگ ہے, اب ٹیرف کا رسک آ گیا اوپر سے, اور ریلیشن شپ ود یورپ, چائنا ول آلسو اسٹرین. سو آئی تھنک یورپ ول نیڈ ٹو فائنڈ اے وے آف ہاؤ دا ریلیشن شپ ود چائنا ول come into play, because Europe and China are much more connected than the rest, than the US. And B, ultimately, as I said, the governments will have to spend money, and interestingly, they can. Germany can spend a lot of money because the debt to GDP ratio in Germany is 60%. US میں 100% سے اوپر چلا گیا ہوا ہے. So if they want, they can do it. So political, I think elections آ رہے ہیں جرمنی میں, that will be very important. But there is one possibility کہ Ukraine Russia ہو. With that, is this a possibility that Russian supply is restored to Europe? So I'm in the camp کہ یہ شاید نہیں ہوگا. Okay. کیونکہ وہ آپ کو ایک لانگ ٹرم ڈاؤٹ آ گیا ہے اس ریلیشن شپ پہ. اچھا, کیونکہ اگر آپ نے لے لی واپس گیس اور کل پھر بریک ہوئی ہے, 2-3 سال بعد پھر کوئی پریشر آ جاتا ہے, then you are exposing yourself to the same risk. So in my view, I think and the consensus which I feel is forming is a skeptical consensus. May not. May not. Yes. کیونکہ اس شارٹ ٹرم میں تو گین ہو جائے گا, مگر پھر کبھی بریک ہو گیا پھر پرابلم پڑے گا. اور انہوں نے اپنے آپ کو ریسٹرکچر کر لیا, ایل این جی ٹرمینلز بن گئے ہیں, سو آپ کا انفراسٹرکچر بن ہو گیا ہے, ریکیلیبریٹ ہو گیا ہے. سو آئی تھنک جو فائدہ یورپ کو آئے گا وہ صرف انسرٹنٹی ریڈکشن کا آئے گا, ناٹ کہ پرائز کا نہیں آئے گا. پرائز کا نہیں آئے گا. پرائز تو یہ مہنگی ہو گئی ہے, یہ انرجی اب مہنگی ہو گئی ہے ان کے لیے. ہاں, اور اس کے جو اسٹرین ہے وہ اکانومی پہ پرماننٹ ہے. Thank you so much. Thank you very much indeed. Thank you much. Appreciate really. Thank you. Thank you.